قرآن پاک کی صورتیں بھی دو قسم پر ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کی وضاحت، اور قرآن پاک کی آیتوں میں سے وہ آیتیں جو احکام سے متعلق ہیں، ان کا تو کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہی حکم ہوتا ہے، اور دوسری وہ تھی جن کا کوئی خاص سبب، خاص واقعہ ہوتا ہے، تو وہ ان کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والے ایک درس میں بتایا تھا کہ قرآن پاک دو مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ نے اتارا، جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ پھر 23 سال کے عرصے میں بیت العزت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اب 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا جو نازل ہوا، ظاہر سی بات ہے یہ پورا قرآن جس طرح اب ہمارے پاس ہے ایسے تو نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی آیت نازل ہوئی، کبھی کوئی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ پورا قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے 30 پارے کتابی شکل میں 2 گتوں کے اندر، یہ کب بنا ہے، اس کو کب لکھا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ اہم بات ہے سمجھنے کی۔ بہت سارے لوگ اس پہ اشکال بھی کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن لکھا ہی نہیں گیا تھا، تو نعوذ باللہ یہ قرآن تو وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ تو بہت ساروں کا یہ اشکال بھی بنتا ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن پاک کی یہ والی صورت نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے ہے، کہ اس طرح کتاب بنی ہوئی ہو اور 30 پارے جلد کے اندر ہوں، ان کی جلد ہی ہوئی ہو، یہ صورت تو نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سب سے پہلے قرآن پاک نازل ہوتا تھا نا، تو میرے آقا کی عادت یہ تھی کہ جیسے جبریل آ کر سناتے تھے، میرے آقا جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس خوف سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ یہ ایک حرص تھی، چاہت تھی، خوف تھا کہ میں نے امت تک پہنچانا ہے تو مجھے یاد بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی پریشانی دیکھی تو قرآن پاک کی آیت فوراً اتار دی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ اے پیغمبر، قرآن ہم نازل کر رہے ہیں نا، تو آپ کو بھولنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کو یاد کروانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ بس آپ کے ذمہ کام ہے توجہ سے سننا، توجہ سے آپ سنیں، بس آپ کے دماغ میں ہم بٹھا دیں گے، آپ کا حافظہ اتنا مضبوط کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت کے بعد پھر کیفیت یہی بنی تھی کہ جناب جبریل امین آ کے آپ کو سناتے تھے، اور آپ علیہ السلام توجہ سے غور سے سنتے رہتے تھے، اور جیسے سنا کے جاتے آپ علیہ السلام بولنا شروع کرتے، وہ پوری وحی آپ کو یاد ہو چکی ہوتی، پھر آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو سناتے۔ تو لوح محفوظ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک اگر کسی جگہ محفوظ تھا تو وہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک اور دماغ مبارک کے اندر محفوظ تھا۔ آقا پھر اس آیت کو لے کر اپنے صحابہ کو سناتے۔ میرے پیغمبر کے زمانے میں سب سے پہلے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا طریقہ وہ سینہ بسینہ تھا۔ آپ علیہ السلام سناتے تھے، صحابہ سنتے تھے، یاد کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ صرف یادداشت پر رکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف یادداشت پہ رکھیں گے تو جنہوں نے یاد کیا ان کو تو یاد ہے، آگے امت تک کیسے پہنچے گا؟ تو میرے آقا نے اپنے زمانے میں اپنے ایک پیارے صحابی جن کا نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور بھی کاتب وحی تھے، 8-10 کے قریب صحابہ تھے، لیکن مشہور یہی ہیں۔ ان کو بلایا اور بلا کے کہا اس کو لکھنا شروع کرو۔ اب اس زمانے میں کاغذ قلم تو تھا نہیں جیسا آج ہمارے پاس ہے، کوئی ایسی مشین بھی نہیں تھی، کوئی پریس بھی نہیں تھا، کس پہ لکھتے تھے؟ تو اس وقت جانور کا گوشت کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں نا، خاص طور پہ وہ جو کندھے کی ہڈی ہوتی ہے چوڑی، ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ یا پھر ایسے ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کر کے اس کا جو چمڑا ہوتا ہے نا، چمڑے کو خشک کر کے اس کے اوپر کسی گہری چیز سے کھدائی کر کے لکھا جاتا تھا۔ یا اسی طرح لکڑی، درخت کی کوئی لکڑی کاٹتے اور اس لکڑی کے اوپر کنندہ کرتے اور اس کے اوپر کشید کر کے لکھا جاتا تھا، مخصوص طریقے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آیت اتر رہی ہے اور آپ علیہ السلام لکھوا رہے ہیں، پورا قرآن محفوظ ہوا ہے میرے پیغمبر کے زمانے میں، لیکن وہ کتاب نہیں بن سکی کیونکہ اس وقت وسائل نہیں تھے، ایسی سہولیات نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ تو وہ قرآن محفوظ تھا، لیکن کوئی کسی پارچے پہ لکھا ہوا ہے، کوئی کسی چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کوئی کسی ہڈی پہ، تو کتنا زیادہ مواد بن گیا ہوگا۔
آپ علیہ السلام، لیکن اس وقت بھی آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ صحابہ کو بلاتے تھے. جو بھی مکہ سے مدینہ آتا تھا مسلمان ہو کے، سب سے پہلا کام میرے آقا یہ کرتے، اس کو کسی نہ کسی صحابی کے ذمہ لگا دیتے. اب یہ مسلمان ہو گیا، اس کو بنیادی قرآن آپ نے یاد کروانے. صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر قرآن یاد کرنے والوں کا شوق اور قرآن یاد کرنے والوں کی توجہ اتنی ہوتی تھی کہ اتنی آواز بلند ہونے لگ گئی کہ میرے آقا کو آ کے فرمانا پڑا کہ میرے صحابہ آواز تھوڑی کم کر لو. مسجد میں اتنا زیادہ آپ زور سے پڑھو گے آوازیں ٹکرائیں گی تو ٹکرانے سے متشابہات پیدا ہوں گے. یہ آواز سے روکنا مسجد کی بے ادبی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ قرآن تو ذکر ہے اور وہ تو مسجد میں کرنا ہے، صرف اس لیے تھا کہ کہیں آوازیں ٹکرانے سے الفاظ خلط ملط ہوں گے اور آپ غلط نہ یاد کر بیٹھیں. پھر آپ علیہ السلام کے صحابہ قرآن یاد کرتے رہے. محبوب ترین مشغلہ صحابہ کا اس زمانے میں قرآن کو یاد کرنا تھا، اور سب سے زیادہ عزت والا اس زمانے میں سمجھے اسی کو جاتا تھا جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا. بلکہ بعض عورتوں کا شوق یہ تھا کہ انہوں نے کچھ صحابہ کرام سے شادی کی تھی تو حق مہر کے طور پہ رکھا بھی یہی تھا کہ آپ صرف مجھے قرآن پاک سکھا دیں گے، میں اور کچھ نہیں لیتی ہوں آپ سے، آپ مجھے قرآن کا حافظ بنا دیں گے، بس یہی میرا حق مہر ہے. یہ اس دور میں صحابہ کرام کا. تو جنگ یمامہ ہوئی، آپ حضرات کے علم میں ہوگا، وہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں آپ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی. 70 قرآن پاک کے بڑے قاری اس ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے. جب وہ 70 قرآن پاک کے قاری جنگ کے اندر شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم کارنامہ یہ بھی ہے. وہ آئے، اس وقت امیر المؤمنین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اے امیر المؤمنین، مجھے نا کچھ پریشانی ہو رہی ہے. کیا پریشانی ہے؟ آج جس طرح جنگ کے اندر 70 قراء چلے گئے ہیں، اگر جنگوں کے اندر قاری اس طرح جاتے چلے گئے تو قرآن پاک کا تو بہت بڑا حصہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اس کو کون پڑھائے گا، کون یاد کرے گا، کون سکھائے گا؟ تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا جی آپ اس طرح کریں، باقاعدہ طور پہ وہ جو قرآن پیغمبر کے زمانے کا لکھا ہوا ہے وہ منگوائیں، اور جتنے حافظ ہیں ان کو اکٹھا کریں، باقاعدہ ایک کتاب بنوائیں، ان کو ترتیب کے ساتھ لکھوانا شروع کریں جیسے میرے پیغمبر نے فرمایا. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھئی آپ نے تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہے، بس اس وقت وہ سہولت نہیں تھی، ضرورت بھی نہیں تھی. اب سہولتیں بھی زیادہ ہیں اور ضرورتیں بھی زیادہ ہیں. اگر قراء اس طرح جاتے رہے تو ہمیں پریشانی ہوگی. بہرحال حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کا واقعہ، مجھے اتنا بار کہا، اتنی بار کہا کہ میرا بھی شرح صدر ہو گیا. میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ہاں مجھے لکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے. یہاں سے میرے پیغمبر کے صحابہ کی سوچ دے کے قرآن کے اوپر زندگیاں لگانا. پھر فوراً بلایا گیا حضرت زید کو، یہی جن کا نام میں نے لیا جو میرے آقا کے زمانے کے کاتب ہیں. ان کو بلایا، بلا کے کہا زید تیرے ذمہ کام لگانے لگ رہے ہیں. جی امیر المؤمنین فرمائیے، حکم کریں، کام کیا ہے؟ کا کام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ جو قرآن پاک تو میرے نبی کے زمانے میں لکھا کرتا تھا نا وہ سارا اکٹھا کر. آپ خود بھی بہت مضبوط حافظ ہیں، دوسرے حفاظ کو بلاؤ اور ساری جگہ سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کر کے ان کو احتیاط سے ایک نسخے کے اندر مرتب کرو. اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا بھی اتفاق سے جواب وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا. اے امیر المؤمنین آپ کیسے یہ کام کرنے لگ رہے ہیں؟ اب ہماری طرح تو وہ دور نہیں تھا کہ بڑے نے حکم دیا سمجھ میں آئے نہ ماننا ہے، وہ تو شریعت کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی تھی چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی کھڑا ہو جاتا. وہ اس زمانے کے رتبے کے اعتبار سے، ہمارے زمانے کا رتبے کے نہیں، ہمارے لیے تو سارے صحابہ بڑے ہیں. اور مات امیر المؤمنین کیسے آپ حکم دے رہے ہیں قرآن جمع کرنے کا، جبکہ پیغمبر نے تو اس طرح کتاب نہیں بنوائی. فرمایا زید آپ نہیں جانتے کہ جنگ یمامہ میں 70 قراء شہید ہو گئے. اگر اس طرح شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا تو قرآن آگے والی نسل تک کیسے پہنچے گا؟ بہرحال فرماتے ہیں مجھے اتنا کہا کہ اللہ نے میرا بھی سینہ اس کام کے لیے کھول دیا. لیکن پھر فرماتے ہیں میں نے روتے ہوئے کہا امیر المؤمنین آپ مجھے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے آسان ہوتا. آپ نے جو قرآن کو محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ میرے لیے مشکل ہے. تو پہلا نسخہ
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس انداز سے جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ وہ حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ پھر ہم نے کل پڑھا تھا 7 قراتیں میرے آقا پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید نے جو نسخہ تیار کیا اس میں وہ 7 قراتیں تھیں۔ پھر 7 سے 1 کی طرف منتقل کیسے ہوئے انشاءاللہ یہ بات کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا